سب سے جو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جو انسان ہے اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کر سکتا ہے اپنی اولاد میں؟ اگر وہ تقسیم کرے گا تو کیا اس کے اوپر میراث کے قانون جاری ہوں گے یا میراث کے قانون جاری نہیں ہوں گے؟ تو ہم نے کیا جواب دیا کہ اپنی زندگی میں کسی کو مال عطا کر دینا اس کو ہبہ کہا جاتا ہے فقہ میں، اس کو میراث نہیں کہا جاتا۔ میراث ہوتے ہی میت کی ہے، جو بندہ فوت ہو جائے اسے میراث کہا جاتی ہے۔ اور یہ محاورہ مشہور ہے کہ ابھی تو آنکھیں بند نہیں ہوئی تھیں اس کی میراث تقسیم ہو گئی، یعنی اس کو گویا کہ میت کے آپ نے فرض کر لیا۔ تو لہٰذا زندہ بندہ جو بھی عطا کرے گا اسے ہبہ کہیں گے۔ ہبہ کے اندر کیا قانون ہے؟ یہ منہاج الصالحین دوسری جلد میں جب آپ کتاب الہبہ میں جائیں گے تو کتاب الہبہ کا آخری مسئلہ کیا ہے وہاں پہ موجود ہے، کہ جو مسئلہ نمبر 1336 بن رہا ہے، کہ جس میں سید سیستانی دامت اللہ نے لکھا کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی بعض اولاد کو زیادہ عطا کرے اور دوسری جو بعض اولاد ہے اس کو زیادہ عطا نہ کرے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تفضیل، کہ کچھ اولاد کو عطا کرنا اور کچھ کو عطا نہ کرنا، ہبہ میں یہ جائز ہے۔ لیکن کیا کہا کہ علی کراہیت، ایسا مکروہ ہے، سب کو برابر حق دے یہ بہتر ہے، لیکن کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے تو یہ ہبہ کے اندر کیا مکروہ ہے۔ اور بعض صورتوں میں یہ حرام ہو جاتا ہے، کس صورتوں میں؟ کہ اگر ایسا کرنے سے، کیسا کرنے سے کہ کچھ کو زیادہ دے رہا ہے کچھ کو نہیں دے رہا، ان کے درمیان حسد اور فتنہ کی آگ پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی اور حضرت یوسف والے حالات بنیں گے کہ بھائی اپنے بھائی کو مارنے کے درپے ہو جائیں گے۔ جب اس طرح کے فساد کے حالات پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد میں سے فقط ایک بیٹے کو عطا کر دے یا بیٹی کو عطا کر دے سارے کا سارا اور دوسرے کو نہ دے، تو پھر اس سے کیا کرنا ہوگا؟ پرہیز کرنا ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کے فساد کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو بعض صورتوں میں اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ کچھ بچوں کو زیادہ عطا کرے کہ جب ان کے اندر خصوصیت ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ معذور ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ جو ہے وہ کمزور ہے، وہ آگے سروائیو نہیں کر سکتا، ایک بچہ جو ہے وہ علم دین میں مصروف ہے، تو اس کو زیادہ عطا کرنا اگر یہ فساد کا خطرہ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ تو لہٰذا یہ ہبہ کا کیا قانون ہو گیا؟ ہبہ کے قانون کے اندر ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہی ہے کہ جی باپ نے جو ہے وہ لکھ کر دے دیا کہ یہ گھر جو ہے وہ آپ کا ہو گیا، یہ زمین جو ہے وہ آپ کی ہوگی، تو لکھ کر دینے سے کیا ہبہ ہو جاتا ہے؟ یہ ہبہ نہیں ہو جاتا، نہیں۔ یہاں پہ ہبہ کا قانون کیا ہے کہ یشترط فی صحت الہبۃ القبض، یہ بھی منہاج الصالحین جلد ثانی میں کتاب الہبہ کا مسئلہ، کہ ہبہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ قبض بھی ہو جائے، قبضہ بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا فقط زبانی کہہ دینا یا فقط لکھ دینا یہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندے نے جو ہے وہ زمین لکھ کے دے دی تھی، اب وہ فوت ہو گیا، بعد میں جو ہے وہ یہ مسئلہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی قبلہ صاحب وہ والد تو لکھ کے دے گیا تھا 2 دکانیں اس کے نام پہ، ٹھیک ہے، وہ زمین بھی لکھ کے دے گیا تھا، تو اب کیا کریں؟ میراث کے طور پہ تقسیم کریں یا نہ کریں؟ تو پہلا سوال آپ کا کیا بنے گا کہ بھئی فقط لکھ کے دیا تھا یا باقاعدہ قبضہ بھی دے دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں فقط لکھ کے دیا تھا، قبضہ نہیں دیا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہبہ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہبہ یہاں پہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ ہبہ کب صحیح ہوگا؟ کہ باقاعدہ اس کو دے دے، چابی اس کو پکڑا دے، بھی یہ بیٹا آپ کی دکان ہے، یہ لو چابی لو، یہ لو کاغذات لو، کاغذات بھی دے دیے، سب کچھ دے دیے، یہ آپ کا ہو گیا نظام، یہ سسٹم چلے گا۔ اچھا، اگر آپ مزید ان کو کھولیں گے کہ بھی لکھ کے دینے کا آپ کے معاشرے میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ جب والد فوت ہو جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو بعد میں اولاد لڑیں نہیں، میں لکھ کے دے جاؤں گا تو وہ اسی کے مطابق کیا چلیں گے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ موت کے بعد کی جو ہے وہ فکر ہو رہی ہے، تو اس صورت میں یہ کہاں پہ چلا جائے گا؟ وصیت میں چلا جائے گا۔ تو وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے وصیت وغیرہ نہیں کی، وصیت کی نہیں، ہم کبھی وصیت نہ کی ہو آپ نے۔ وصیت کے اندر باقاعدہ صیغہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ وصیت کے اندر کیا ہے کہ آپ کسی کو مال دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری موت کے بعد کو مال ملے، یا کہہ نہیں رہے، صورتحال ایسے ہے، واضح طور پہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ موت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، زندگی میں نہیں دینا چاہتے، موت کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے یہ ایشو آئے گا، یہ والی بات آئے گی، یہ والا فیکٹر آئے گا کہ موت کے بعد ملے گا، تو وہ سیدھا کی سیدھا باپ کس میں چلا جائے گا؟ وصیت میں چلا جائے گا۔ اب وصیت کا قانون کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تو پورا دے سکتا ہے جتنا دینا چاہے، وصیت میں انسان کو اللہ نے فقط اختیار دیا ہے 1/3 کا، ثلث کا، کہ اپنے مال کا تیسرا حصہ اپنے مرنے کے بعد کیا ہے؟ وصیت کے طور پہ دے سکتا ہے، مرنے کے بعد پورا مال کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب جو وہ آپ کو مسئلہ بیان کریں گے، قبلہ صاحب وہ 2 دکانیں لکھ کے دے گیا تھا
اور آپ نے جب سوال جواب کیے پتہ چلا کہ یہ ہبہ تو ہوا نہیں ہے، پھر ہبہ نہیں ہوا، پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ رواج ان کا یہ تھا کہ لکھ کے دیتے ہیں تاکہ موت کے بعد اس طرح سے تقسیم ہو، پھر آپ کہیں گے اچھا یہ وصیت ہے، وصیت ہے، پھر آپ اس مرحوم کے سارے اموال کا حساب لگائیں گے کہ ٹوٹل اس کی زمینیں کتنی ہیں، پیسہ کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، تو یہ جو دکانیں ہیں کیا اس تمام مال کی نسبت سے تیسرا حصہ بنتا ہے یا تیسرے سے زیادہ بنتا ہے؟ اگر وہ تیسرا حصہ بنا ہوا تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، یہ وصیت کیا نافذ ہے، یہ دکانیں کس کو ملیں گی؟ بچے کو ملیں گی، اور بچے کو ملنے کے بعد پھر میراث کے طور پہ جو حصہ بنے گا وہ بھی اس کو ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میراث سے کوئی محروم کسی کو نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ یہ میں نے بچے کو آگ کر دیا، اخبار میں اشتہار دے دیا کہ یہ اب میری میراث نہیں پائے گا، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں آق والدین کا یہی مطلب ہے کہ نافرمان بچہ جو گناہ گار ہوتا ہے، باقی یہ ہو کہ اس کا نان و نفقہ ساقط ہو جائے والد کے اوپر سے اور وہ میراث نہ پائے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جب بھی میراث کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کے سامنے یہ باتیں کی جائیں گی کہ قبلہ اس نے لکھ کے دے دیا تھا، اس نے دے دیا تھا، تو آپ نے ان چیزوں کو کھولنا ہے۔ اگر تو آپ کے اپنے علاقے کا، آپ کے خاندان کا مسئلہ، پھر تو آپ کو صحیح پتہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ کے خاندان علاقے کا نہیں ہے تو آپ مزید سوال کریں گے اس سے، کیا آپ واضح کریں کہ بھئی دے دیا تھا، کیا مطلب دے دیا تھا؟ فقط لکھ کے دیا تھا یا اس کے قبضے میں دیا تھا؟ اگر وہ کہ قبضے میں دے دیا تھا تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہبہ ہو گیا، اس کے اندر میراث کے قوانین جاری نہیں ہوں گے۔ اگر وہ کہ نہیں فقط لکھ کے دے دیا تھا تو پھر آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے کہ موت کے بعد کی بات چل رہی تھی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وصیت ہے۔ پھر آپ حساب کتاب لگوائیں گے کہ تیسرے حصے کے اوپر وصیت نافذ کرو، تیسرے سے جو زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر وصیت نافذ نہ کرو۔ اگر پورے مال کی نسبت سے دکانیں، جو دو دکانیں ہیں، وہ تیسرا حصہ بنتی ہوئی تو ٹھیک ہے، دکانیں مل جائیں گی۔ اگر وہ ایک دکان اور 1.5 دکان تیسرا حصہ بن رہی ہو تو پھر اس کو 1.5 دکان ملے گی، باقی جو آدھی دکان ہے وہ اس کا حق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت کا کیا اسم باب آ جائے گا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔